वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना। SECP का इन्वॉल्वमेंट जो है वो भी अनपैरेलल्ड और उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन से ये तमाम चीजें पेशरफ्त की तरफ जा सकती हैं और PIA कन्वर्जन बिल की तरफ जो है फॉर PIA कन्वर्जन बिल के ऊपर ज़ेरे बहस है ये चीज़ और इस पे गौर व फिक्र किया जा रहा है। और PSM दैट इज पाकिस्तान स्टील मिल्स, इसके सिलसिले में सिंध हुकूमत की तरफ से ये चीज़ सॉर्ट की जा रही है कि उनका रिस्पॉन्स इसमें आ जाए कि वेदर और नॉट इसको टेक ओवर करने में सिंध हुकूमत की कितनी दिलचस्पी है। ये दो अमूर अपनी जगह मौजूद हैं। ओवरऑल अगर IMF के हवाले से एक डिस्क्लेमर की बात की जाए वो ये रहती है कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए हमने IMF का सपोर्ट लिया और ये जो एक लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म रादर लोन्स हैं, हायर रेट पर भी ये जो लोन्स हैं जो हम जानते हैं कि हम लोग ग्रोथ की तरफ इनको नहीं डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जो कि हमारे लिए पाकिस्तान के लिए 2013 तक मच सॉट डेवलपमेंट थी, उसके लिए ये बहुत जरूरी थे। और अब जब हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ चुकी है, पाकिस्तान ये चीज अचीव कर चुका है अपने मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर, अब हमें ग्रोथ की जानिब जाना है और प्री बजटरी मेजर्स में ग्रोथ किस तरह से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इन तमाम उमूर को आज हम ज़ेरे बहस रखेंगे मेरे मौजूद पैनलिस्ट के साथ। मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमा है मिस्टर मोहम्मद मिसबा तुनियो जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान सिक्योरिटी प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिस्टर राजा अंसारी हमारे साथ हैं जो कि लीडर हैं PMLN के, लिहाजा हुकूमती मौक़िफ़ उनसे जानेंगे कि तमाम तर अपोजिशन और तमाम तर जो अपोजिशन है उनके स्टैंड के बाद PIA और PSM में जो डाइवेस्टमेंट का सिलसिला है वो कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग इज ऑल्सो अमंगस्ट अस जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चेयरमैन हैं बेग ग्रुप के, उनसे जानेंगे कि बहैसियत इंडस्ट्रियलिस्ट वो इन तमाम उमूर को कैसे देखते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एट ऑल, इकोनॉमिक नंबर्स और फैक्चुअल फिगर्स पे कमेंट हम लेंगे मिस्टर सरदार नजाकत से जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और आपका ताल्लुक KCCI से है। बहुत शुक्रिया तमाम जेंटलमैन का जिन्होंने ग्रेस किया है आज इस मौके पे हमारे पैनल को। मिसबा साहब आपसे शुरू करना चाहूंगी। IMF के साथ जो इस वक्त मीटिंग्स पिछले हफ्ते से जारी हैं और इसमें हम जानते हैं कि कल इसहाक डार साहब भी जो है वो शिरकत करने जा रहे हैं, कौन से मामलात, कौन से जो अगर मोटे मोटे मामलात हम आपसे जाने, कैसे आप इनको जॉट डाउन करेंगे जिनके ऊपर गौर व फिक्र किया जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें किसी मुल्क की ये बदकिस्मती होती है कि आप एज ए लास्ट लैंडर के पास चले जाए जो IMF है, लेकिन पाकिस्तान की इकनॉमी की में ऐसी चीज़ें आई थी पिछले दौर में कि हमें फिर ज़रूरत पड़ी एक मरतबा IMF के जाने की तरफ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख्याल में मे बी द लास्ट टाइम और ये सेकंड लास्ट वहाँ से इनकी जो हमारी रिव्यू मीटिंग है, क्योंकि जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी थी 5.6 बिलियन की, उसकी मेरे ख्याल में आखिरी किस्तें हमें मिलनी हैं। लेकिन जनवरी में 502 मिलियन US डॉलर मिल चुकी हैं और होपफुली के अगर ये जो सारी चीज़ें अगर कंक्लूड होती हैं दुबई में इस मरतबा, तो हमें कोई 500 मिलियन डॉलर मिलने की उम्मीद है जो किस्त है। अच्छा, मोटी मोटी बातें जो होगी, सबसे पहले जो वहाँ पे ये होगा कि हमारे आने वाले जो फेडरल और प्रोविंशियल बजट है उनके लिए वहाँ टेक्निकल डेटा शेयर किया जाएगा ताकि उनको फाइनलाइज किया जाए कि आप कहाँ कि रेवेन्यू आपके कहाँ पे हैं और आपके सोशल और डेवलपमेंट जो प्लान है वो क्या है वो दिखा दें। एक तो ये होगा और सबसे मेन इशू जो रहेगा मैं समझता हूँ जो हर बजट में वो होगा फाइनेंशियल डेफिसिट, कि बेसिकली बजट डेफिसिट आपका कितना है, आपकी आमदन कितनी है और आपके खर्चे कितने होंगे। तो इस मरतबा जो गवर्नमेंट चाह रही है वो मेरे ख्याल में सबसे कम की तरफ जा रहे हैं। 3.8% बजट डेफिसिट होगा ऑफ द ग्रॉस GDP। हमारी जो ग्रॉस GDP है तकरीबन हमारी को 30 ट्रिलियन की है, तो तकरीबन ये को 1140 बिलियन बनेंगे। वो कहते जी ये हमारी वो हैं जो हमारे पास अवेलेबल नहीं होंगे, जिसके लिए हमें फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। तो और वरना आमतौर पे पिछले बजट्स में जो काफी रिकॉर्ड देखा जाए 6-7-8% जो है वो बजट डेफिसिट आम सी चीज होती है और आप उसको 30-35 या 28 ट्रिलियन से देखें तो बहुत बड़ी फिगर होती है। तो ये मेरे ख्याल इस मरतबा सबसे दूसरा ये होगा कि आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है जिसमें ये था कि जी PIA और जो इस पाकिस्तान स्टील मिल है वो बेसिकली शेड्यूल से पीछे चले गए। एक तो इन पे कंसर्न शो होगा वहाँ पे IMF की तरफ से और गवर्नमेंट का ये मेरे ख्याल में पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जी हमने PIA के लिए तो बिल पास कर लिया है और पाकिस्तान स्टील मिल के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध को हमने इंगेज किया हुआ है और जब तक उनका कंप्लीट एक रिटर्न में जवाब आ जाए तो उसके बाद हम देखेंगे। और तीसरी जो होगी बाकी जो हमारे इदारे हैं जिस तरह वापडा के जो उसके जनरेटिंग यूनिटें हैं, जो डिस्कोज हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट हैं, उसकी प्राइवेटाइजेशन वेलोड कार्ड है तो उसके लिए गवर्नमेंट को अपना प्रोग्रेस बताना पड़ेगा कि इसमें वो कहाँ तक आगे गए हैं। तो मैं दूसरा ये होगा कि जी आपका इंटरेस्ट रेट क्या होगा जो बैंक आपसे चार्ज करेंगे।
آپ کی انفلیشن ریٹ کیا ہوگا جو آفیشلی آپ جسے ہم سی پی آئی کہتے ہیں وہ آپ ڈکلیئر کریں گے نیکسٹ. تو میں آپ کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں پی ایس پی جو پی ایس ڈی پی آپ کی فیڈرل گورنمنٹ کی اور پروموشن کی, اس کے لیے آپ کتنا خرچ رکھ رہے ہیں. تو اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس مرتبہ میرے خیال میں کوئی 14% انکریز ہوگی فیڈرل لیول پہ, تقریباً 800 بلین کی فگر کا پروپوزل ہے فیڈرل لیول پہ, اور باقی جو ہیں تقریباً اس کے علاوہ میرے خیال میں یہ پوچھا جائے گا کہ جی تقریباً 696 بلین کی فگر ہے فار پروونسز, اور جو میرے خیال میں لاسٹ ایئر سے 16% ہائر ہے. پروپوز یہ تھا کہ جی 600 بلین وہاں پہ خرچ ہوں گے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ پروونسز پہ, لیکن اب دیر از انکریز آف دا 96 بلین جو تقریباً 16% بنتی ہے. پھر یہ کہا جائے کہ جی کہاں سے آئے گا, انہوں نے کہا ایک تو انویسٹمنٹ آئے گی, چائنا پاکستان جو اکنامک کوریڈور ہے ایک تو یہ ہوگا, ہماری جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو اس کی تھوڑی سی امپرومنٹ ہوئی ہے, اس وجہ سے بھی تھوڑی انویسٹمنٹ آئے گی. اور تیسرا یہ ہے کہ جی آپ کے جو باقی ہماری اوورآل ہم انرجی اور گیس سیکٹر میں ہم کیپیسٹی انکریز کر رہے ہیں, ایل این جی کے پروجیکٹس آ رہے ہیں, باقی پروجیکٹس آ رہے ہیں, تو ہماری جو پاور شارٹیج ہے وہ کم ہوگی. جیسے کم ہوگی تو ہماری کیونکہ ایکسپورٹ بڑھے گی تو ہماری آمدن بھی اس میں ہوگی, تو اور تھوڑی سی باہر کی انویسٹمنٹ بھی ان سیکٹر میں آ سکتی ہے. تو یہ چیزیں ڈسکس کی جائیں گی. اور دوسرا یہ ہوگا کہ یہ ایس آر او کی لعنت کو کس طرح کم سے کم کیا جائے, خاص طور اس ایریا میں جہاں پہ ٹیکس ایگزمپشن کو کرٹیل کیا جائے. یہ مین ایشو بھی ہوگا اس مرتبہ کہ کسی طرح بھی زیادہ آپ کے ریونیو بڑھنے چاہیے. Is it expected کہ ایس آر اوز مکمل طور پہ withdraw کر لیے جائیں؟ نہیں, وہ تو پاسبل نہیں ہے, لیکن کم سے کم وہ ایس آر اوز جو ٹیکس کلیکشن کو افیکٹ کرتے ہیں ان کو کرٹیل کیا جائے گا, وہ ڈسکس ہوں گے. وہ کیونکہ اس سال اور اگلے سال کی جو ٹیکس کلیکشن ہے اس کے لیے امید کی جاتی ہے کہ جی اگلی بار کم سے کم 15-20% آپ کی ریونیو کلیکشن انکریز ہونی چاہیے, جو نیا ٹارگیٹ آ رہا ہے. اور اس مرتبہ اس وجہ سے یہ مین چیزیں ہوں گی جو وہاں پہ ڈسکس ہونے والی ہیں. اور دوسرا یہ ہوگا کہ سوشل سیکٹر میں اس مرتبہ جو چاروں صوبے ہیں وہ 5.5 بلین, کیونکہ 18 امینڈمنٹ کے بعد سوشل سیکٹر میں ساری جو خرچے وہ پروونسز کے ڈومین میں آ جائے گا. تو میرے خیال کو 5.5 بلین کی فگر ہے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, انوائرمنٹ میں. جی ڈی پی کا کتنا حصہ ہم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سوشل سیکٹرز میں, یہ تو ہم لوگ وفاقی لیول بہت ہی کم ہے, بہت ہی کم, وہ تو ہم نے وہیں پہ ڈیٹرمائن کرنا ہے. 2017 تک یہ کہہ رہے ہیں کہ 4% تک کر لیں گے اس کو, لیکن لیٹس سی کہ یہ 1.5 بلین ہے ابھی, لیٹس سی کہ یہ کتنا اس میں, اور منیمم اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شرح خواندگی میں بہتری آئے اور خطے کے دوسرے ممالک کو ذہن میں رکھتے ہوئے, تو 4% آپ کو منیمم پہ لے کے آ رہے ہیں. 4.3 تو ہو چکا ہے, اور امید ہے کہ 4 یا 4 سے تھوڑا سا 3.8 ابھی 3.8 ہو جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت کمانڈیبل جاب ہے حکومت کا کہ وہ بجٹ ڈیفیسٹ کو اتنا نیچے لے آئے, 8.8% سے 3.8 یا 4% پہ ہو جائے. یہ دو چیزیں. تیسری چیز جو تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ریونیو کلیکشن, ماشاءاللہ ہمارا ریونیو کلیکشن ٹارگیٹ سے زیادہ ہوا ہے, ہم نے سرپاس کیا, اور ابھی بھی ہم نیا ٹارگیٹ جو رکھنا جا رہے ہیں وہ بڑا امبیشس ہے. آج ہی میری FBR میں بات ہو رہی تھی تو مبارکباد چیئرمین کو دے رہے تھے کہ ان کی ٹیم نے 10 مہینے میں ہی ٹارگیٹ پورا کر دیا. عموماً یہ ہوتا ہے کہ 12 مہینے کے بعد بھی کچھ 20-30-40 بلین کم ہو جاتا ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی ہیں. تو یہ بھی بڑی خوشائن بات ہے. جو چیزیں اچھی ہیں وہ آپ کو اکنالج کرنی چاہیے. اب آپ آئیے کہ یہ جو بجٹ ہم بنانے جا رہے ہیں اور جس بجٹ کے لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پاکستان کی اکانومی کا اس سال کا بجٹ, وہ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا, ایسی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری ایکسپورٹ بڑھنے کے بجائے کم ہوئی ہیں, اور ایکسپورٹ کا کم ہونا ہمارے ریزروز کو ہٹ کرتا ہے. ہمارے ریزروز کو جب ہٹ کریں گے تو ہم اپنا جو خطے کے ممالک سے جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ GSP پلس ملنے کے باوجود بھی ہماری ایکسپورٹ جو ہیں ٹارگیٹ سے بھی نیچے رہی ہیں. یعنی ہم ٹوٹل 25 بلین کا بھی ہدف مجھے مشکل لگ رہا ہے, 25 سے 26 کا جو ہم حاصل کر چکے ہیں کر سکیں گے. اور وہ صرف پاکستان نہیں, پورا خطے میں ایکسپورٹس گری ہیں کموڈیٹی کے پرائز, آئل کے پرائزز کم ہونے کی وجہ سے. لہٰذا اس بار بجٹ میں اس بیمار سیکٹر کو, ایکسپورٹ کو جو لڑکھڑا رہا ہے, یہ جھکا ہوا ہے, کھڑا کرنے کے لیے آپ نے کوئی اچھی وٹامن دینے ہیں, اچھی انجیکشن لگانے. وہ کب ہو سکتا ہے؟ وزیر اعظم صاحب نے آلریڈی اعلان کر دیا ہے. وزیر خزانہ نے اس کو بجٹ میں کیسے انکوپ کرنا ہے وہ دیکھنا ہے. چلیں, مجھے لگتا ہے کہ دو اس میں
اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جی ٹارگیٹ 10 مہینے میں پورا ہوا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں, ٹارگیٹ پورا کر سکیں گے کیونکہ ابھی 760 بلین کا ابھی 2 مہینے کا ٹارگیٹ کا ایسا رہتا ہے. کیونکہ ہمارا جو ٹارگیٹ تھا بیسیکلی وہ تھا 3104 بلین کا. ہاں تو ابھی انہوں نے 2345 بلین ریکور کر 10 نہیں, منتھ میں یہ جو کہہ رہا تھا آپ شاید سمجھے نہیں, میرا یہ تھا کہ منتھلی جو کلیکشن ہے ان کو اگر آپ ایڈ کرتے ہیں تو مجھے یہاں بیٹھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹارگیٹ پورا ہو جائے. آئی ایم ایف جو اپنی رپورٹ کے مطابق 700 نہیں, بٹ پروجیکشن بھی دیے جاتے ہیں آئی ایم ایف کو, پروجیکشن دیے جاتے ہیں. آئی ایم ایف کو اگر آپ جون تک کے پروجیکشن دیتے ہیں تو ان کا ٹارگیٹ 3000 کا پورا ہو رہا ہے. شارٹ فال نہیں آ رہا ہے آئی ایم ایف کے حساب سے بھی. جو منتھلی ہمارا ریونیو کلیکشن ہے, امید کی یہ آتی ہے کہ 60 بلین ریکور ہو جائیں گے 2 مہینے. ابھی لاسٹ کوارٹر میں ہمیں پتا ہے کہ یہ ابھی ہم نے ایکسیڈ کیا ہے ٹارگیٹ, لیکن منتھ وائز دیکھیں تو اس مہینے میں زیادہ ہوا ہے. لیکن میں جو بات کر رہا تھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو 12 منتھ وائز کو ایڈ کرتے جو 12 مہینے کا ہم رکھتے ہیں وہ آپ فورس ہی کر رہے ہیں کہ وہ ہو جائے گا. پروجیکشن کو جب ہم انکاؤنٹ کریں گے تو ہمیں امید ہے کہ وہ پورا ہو جائے گا, جو بہت ہی کمنڈیبل بات ہے. یہ بہت بڑا ایک ٹارگیٹ تھا, بڑا ایمبیشیس ارگیٹ تھا, ہمیں خود امید نہیں تھی لیکن بزنس کمیونٹی نے بھی ساتھ دیا. اور ایف بی آئی کی نئی ٹیم ہے جو نثار صاحب کے ساتھ اور جو ڈاکٹر ارشد صاحب ہیں, ارشاد صاحب اور اپنا وزیر صاحب جو ہیں, ان سب نے ایکسلنٹ جاب کرا ہے. میں سمجھتا ہوں اتنی امید ہی نہیں تھی. آخر چیز جو میں اس میں ایک بات کہنا چاہوں گا, اس بار بجٹ میں کنسیشنری ایس آر اوز کو وڈرا کر رہے ہیں, اور یہ 3 فیسز میں انہوں نے کرنا ہے, 1 فیز 2 فیز 3 فیز. پچھلے بجٹ میں نہیں ہو چکا ہے یہ, ایک بار چھری چل چکی ہے, دوسری بار اب چلے گی, تیسری بار چھری بعد میں چلے گی. لیکن یہ وہ کنسیشنری ایس آر اوز ہیں جس میں ایگزمپشن دی ہوئی تھی آپ کو, یعنی آپ کو ڈیوٹی یا ٹیکسز جو دینے تھے وہ کولیکٹ کرنے کے لیے ایگزمپشن دے دی جاتی ہیں. تو یہ ٹیمپریری فیز ہوتا ہے, لیکن اس کو نہ آئی ایم ایف نے اپریشیٹ کیا ہے اور نہ وزیر خزانہ نے, اور یہ بہت دنوں سے چل رہا تھا, اور یہ ایس آر او کلچر بن گیا تھا. اور جب کسی کو فیور کرنا ہوتا تھا تو ایس آر اوز نکال دیے تھے. اب ہم نے حکومت نے 2 بہت اچھے کام کرے. ایک تو ایس آر او اب ایف بی آر نہیں کر سکتا, ایس آر او کی منظوری جو ہے پارلیمنٹ سے ہوگی. تو آپ کسی کو فیور کرنا چاہوں میں راجہ صاحب کو, تو میں نہیں کر سکتا, مجھے پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا چاہے میں ایف بی آر کا چیئرمین ہوں. دوسری چیز جو تھی اس میں کچھ لوگوں کو فیور کرنے کے لیے بڑے اسپیسیفک ایس آر اوز بنتے ہیں کہ ان کو فائدہ پہنچا دیں, بغیر ڈیوٹی کی چیزیں وہ کلیئر کرا دیں. وہ تمام کنسیشنری ایس آر اوز کو وڈرا کیا جائے. ٹھیک ہے, فیز وائز مینر میں انہیں وڈرا کیا جا رہا ہے 3 فیزز میں. سردار صاحب بتائیے گا, اگر ہم لوگ ابھی ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں تو اسی پہ پہلے آپ کا کامنٹ لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ایکسپورٹس کی جانب, ڈوینڈلنگ ایکسپورٹس کو دوبارہ سنبھالنے کے لیے یہ بجٹ کیا کر سکتا ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹارگیٹ ایکسیڈ کیے, ہم اس کو بار بار کہہ رہے ہیں, دہرا رہے ہیں اس بات کو, آپ کو لگتا ہے ہم نے ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز کو مزید سکویز کیا ہے یا ہم کوئی نئے ٹیکس پیئرز بھی لا پائے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جیسے بیگ صاحب نے کہا جی کہ جو آئی ایم ایف کی جو 10 کنڈیشنز تھی وہ گورنمنٹ نے اچیو کیا اس کو. باقی بھی دوستوں نے بات کی تو دیکھیں بیسکلی یہ کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو اکانومیکل انڈیکیٹرز ہیں وہ بہت بہتر ہیں. بیسکلی سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں, دوسری چیزوں ان ساری چیزوں کو دیکھ دیں. نئے فائلر بھی جس طرح رایا صاحب نے بات کی کہ جی چلو جس طرح بھی آئے وہ کسی طرح سے سختی کر کے یا جس طرح کر کے وہ لے کے آئے فائلر, جتنے نئے لوگ بھی کافی سارے نئے فائلر آئے. لیکن ایز پر دا کلیم جو کیا گیا تھا, جی سردار صاحب آپ کی, تو اس میں دیکھیں یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں. ہم پورا ملک دیکھ رہے ہیں کہ جی چلو لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین ہوا ہے, گورنمنٹ کو اس چیز کا بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ جی اس کو ایک لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین ہوا ہے پاکستان کے اندر. پھر بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن جس طرح بیگ صاحب نے بات کی کہ میں بھی اسی بات کو, جو باقی ساری چیزیں درست ہیں لیکن جو ایکسپورٹ ہماری ہے اس کے اوپر, کیونکہ جب ہم ایکسپورٹ کریں گے تو جو ہم فورن ایکسچینج پاکستان کے اندر اگر نہیں آ سکے گا تو جو ہمارے ریزرو ہیں اس کے اندر کٹ لگے گا اور اس کو پرابلم فیس کرنا پڑے گا. ضرورت اس امر کی ہے, میں بینگ اے بزنس مین یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی جو گورنمنٹ ہے یا بجٹ کے اندر جو چیزیں ہیں اس میں دیکھیں جو انرجی کے حوالے سے انرجی کرائسس ہیں اس کے اوپر بہتر ہونا چاہیے. اور پھر الیکٹریسٹی کی جو پرائز ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کہ بنگلہ دیش اور ہندوستان کے اندر 7 سے 9 سینٹ پر یونٹ الیکٹریسٹی پرووائڈ کی جاتی ہے, جبکہ یہاں پہ پاکستان کے اندر بالخصوص کراچی کے اندر 12 سے 14
सेंट पर यूनिट हमें इलेक्ट्रिसिटी, जब इतना हमें महंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो यहाँ का बिजनेसमैन इंटरनेशनल मार्केट में जाके कभी भी कंपटीशन में नहीं बैठ सकता और अपनी प्रोडक्ट को नहीं पेश कर सकता। बुनियादी चीजें जो बेहतर भी हुई हैं वो हमें बिल्कुल हम मानते हैं इस चीज़ को कि वो गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, और बहुत सारी जिस तरह आपने बात की बहुत सारे जो इदारे क्राइसिस के अंदर हैं बिल्कुल उनको उनका डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, या आप उनको दोबारा से खड़ा करें या उनको आप बेच दें, ठीक है, प्राइवेटाइज कर दें, इस चीज़ में कोई एतराज नहीं। लेकिन उसके जो बाकी पैसे हैं, जो बाकी सोशल सेक्टर के पैसे हैं, हेल्थ के पैसे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि पाकिस्तान के जितने शहरी हैं वो अपना टैक्स देते हैं और उन टैक्स को इस तरह से इदारों के अंदर नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि बाकी भी बहुत सारे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। आर्टिकल 25A के मुताबिक पाकिस्तान का 5 साल से 16 साल तक बच्चा, उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की होती है, या सूबाई गवर्नमेंट की होती है, या बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी होती है। तो ये सारी चीजें हमारे ये मसाइल हमारे सामने मौजूद हैं, इसलिए जरूरत इस अमर की है कि जो एक्सपोर्ट मैं समझता हूं कि जी उसके ऊपर बजट के अंदर ज्यादा से ज्यादा गौर व गोश होना चाहिए, और गौर करके जिस तरह पाकिस्तान की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे KCCI है, PCCI है, या जितनी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने 11 डॉक्यूमेंट्स इसहाक डार साहब को दिए। इख्तियार बेग साहब को बेहतर पता होगा कि 11 डॉक्यूमेंट्स दिए उन्होंने बजट के लिए कि जी ये हमारी सजेशन है, इसके ऊपर आप देख लें। उसमें सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ कि जी एक्सपोर्ट के हवाले से जिस तरह आज रिजर्वेशन हम लोग पेश कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसको सीरियस लेना चाहिए, और ले भी रहे हैं। मैं समझता हूँ इसहाक डार साहब ने काफी चीजें की हैं। तो ये 2, 3, 4 चीजें हैं। और पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, जब पाकिस्तान के अंदर इस तरह के अफरा तफरी का माहौल होगा, फिर उसमें भी हमारा जो बिजनेस है और बिजनेस कम्युनिटी उससे बड़ा इफेक्ट होती है। जो कराची के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हुआ है, जो पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर देखें जो भी चीजें उनको जिस तरह बैठ के रिजॉल्व होना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल जितने स्टेक होल्डर हैं या पाकिस्तान के जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उनको प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के, प्राइम मिनिस्टर कोई मुस्लिम लीग नून का प्राइम मिनिस्टर नहीं है, इस वक्त वो पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। किन चीजों पे आप स्पेसिफिकली? मैं ये कहता हूँ कि जितनी चीजें पाकिस्तान के अंदर प्राइवेटाइजेशन या ये जो पनामा पेपर्स वाले, प्राइम मिनिस्टर के साथ 2 दिन रहकर आए हम, टॉप के फेडरेशन तमाम चैम्बर। हाँ, मैं ये कहता हूँ कि और उन्हें हमने बताया है बिजनेस कम्युनिटी के अलावा पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर हैं उनके साथ जितने रिजर्वेशन हैं, चाहे तहरीक इंसाफ है या जितनी ऑर्गेनाइजेशन है पाकिस्तान के अंदर, उनको भी बिठा के मुल्क की बेहतरी के लिए, मैं समझता हूँ कि कोई एक जमात, कोई एक पार्टी या कोई एक आदमी हमारा मुल्क जिस क्राइसिस के अंदर है उसको नहीं निकाल पाएगा। सारी और बाकी जमातों को भी, तहरीक इंसाफ को भी अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और बजाय इसके कि जी पाकिस्तान एक बेहतरीन लाइन के ऊपर एक अच्छे इंडिकेटर्स के साथ आगे चल रहा है, तो उसको डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। बल्कि जितने, अगर किसी को भी कोई इशू है, पाकिस्तान के अंदर अदालतें आज़ाद हैं, आज अदालतों के अंदर जाएं, जाके जो भी चीज़ें हैं उनको रिजॉल्व करें। लेकिन खदारा हम ये समझते हैं कि जी जिस तरह पाकिस्तान के अंदर एक बिजनेस का पहिया चल पड़ा है, उसमें बेहतरी की जरूरत है। उसमें जैसे हमारे बहुत सारे दोस्त 11 डॉक्यूमेंट्स के साथ आज इसहाक डार साहब के साथ लोग बैठे हुए हैं, हमारे मोहतरम इख्तियार बेग साहब ने भी जाके मीटिंग्स वगैरह की हैं सारी, तो ये बेहतरी की तरफ जाए। इसी तरह की मीटिंग पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर भी होनी चाहिए। और फिर देखें जो सी पैक है वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इस रीजन का एक गेम चेंजर है। हमें जरूरत इस चीज की है कि पाकिस्तान के तमाम लोगों को इस हवाले से कोई सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि सबको बैठ के आपकी बात देखें सर, जो गेम चेंजर है ना, गेम चेंजर ये है कि आप कितने भी बड़े लॉफ्टी प्लान्स बनाएं, जो फाइनेंशियल प्लान है जिसको हम बजट कहते हैं कि जी अगले साल, तो लेकिन जब तक बेचारा जो आम बंदा है, उसकी जो सोशल सेक्टर है, अब जो सोशल सेफ्टी नेट है, वहाँ पैसे जाते नहीं जाते। हमारी ये जितनी ब्लीडिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, हर साल आपके 500 बिलियन का नुकसान होता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान में सारे सूबे, 4 सूबे, 3 रीजन है हमारे पास, इस्लामाबाद है, गिलगित है, कश्मीर है और फाटा मिला के, वहाँ 500 बिलियन पूरे सोशल सेक्टर में भी खर्च नहीं होते। हेल्थ है, एजुकेशन है,
انوائرمنٹ ہے, باقی چیزیں ایشو ہے, ڈرنکنگ واٹر ہے. اچھا باقی آپ دیکھیں اس کے بیچارے جو ایشوز ہیں, جو اولڈ ایج بینیفٹ کے ایشوز ہیں, باقی ایشوز ہیں, وومن کے ایشوز ہیں, یوتھ کے ایشوز ہیں, اسپورٹس ہیں. تو اس کا مطلب ہے چند آرگنائزیشن میں چند امپلائیز کو پروٹیکشن دینے کے لیے ہر سال 500 بلین کا انجیکشن لگایا جاتا ہے, اور یہی پیسہ ڈبل خرچ ہو تو آپ کو یہاں پہ گیم چینجر آئے گا, آپ کی جی ڈی پی گروتھ بڑھ جائے گی. وہ تو خیر ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جب تک نہیں ہوگا نہیں ہو سکتی. لیکن اگر یہ بات اتنی ہی لاجیکل ہے, میں یہ جاننا چاہتی ہوں تو پھر یہ اس پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے؟ لابیز ہے. سردار صاحب نے جو بات کہی, حالانکہ میں راجہ صاحب نے بات کرنی تھی, لیکن یہ میں ضائع نہیں کرنا چاہتا اپورچونٹی. اس وقت دو چیزیں ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتا, اور میری ہاتھ جوڑ کے تمام سیاسی جماعتوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ خدا را یہ سچویشن ہے, سی پیک کے منصوبے جیسے جا رہے ہیں یا ملک کے اکنامک کنڈیشنز جو روبس گروتھ کی طرف جا رہی ہے, اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی will send a very negative message. اگر آپ کا یہ میسیج یار ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے, ملک میں افراتفری ہے, ملک میں جی یہ جا رہا ہے پرائم منسٹر, یہ آ رہا ہے, یہ ٹوٹ رہا ہے, یہ فوج آ رہی ہے, یہ سب چیزیں جس کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کہتے ہیں وہ بہت ضروری ہے. تو ایک تو یہ میسیج اتنے حد تک آپ نے احتساب کریں, تمام حق ہے اکاؤنٹیبلٹی کا, لیکن آپ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کا جو استحکام ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی وہ آپ لوگ کہنے لگے کہ ملک میں پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. اور دوسری چیز آخری جو ہے وہ کنسسٹنس آف پالیسیز ہیں, دونوں ملے ہوئے ہیں کہ پالیسیز کا تسلسل ہے. لوگوں کو یہ پتا ہو جو سرمایہ کاری کر رہے ہیں 46 بلین ڈالر کی, یہ جو پالیسیز گورنمنٹ نے اعلان کی ہیں, یہ اسی پالیسی نے آگے چلنا ہے اور اسی کے تحت ہم نے انویسٹمنٹ کر کے اپنے منافع حاصل کرنے. اگر یہ بھی میسیج غلط چلے جائے کہ جی یہ پالیسیز کنسسٹنس نہیں ہیں, یہ بدل جائیں گی, یہ چینج ہو جائیں گی, تو یہ پلیز, تو یہ دو چیزیں ہمارا ملک افورڈ نہیں کر سکتے. بہت بڑا ظلم ہوگا کہ اس وقت اگر ہم نے کوئی ایسی سچویشن کری کہ جہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے وہ ہمیں مستحکم نہیں نظر آئے. رائٹ, the point is well made. سردار صاحب جو اس سے قبل بات کر رہے تھے, آپ وہ بات صحیح عرض کر رہے تھے سر کہ یہ تمام چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں, بیٹھ کے نیگوسیشنز کا اگر آپشن اویلیبل ہے, as far as we've heard and as far as we know, حکومت اس آپشن کو اویلیبل رکھتی ہے اور اس کے لیے ویلکم کرتی ہے تمام جماعتوں. دیکھیں بات یہ کہ پچھلی گورنمنٹ میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی سارے ایشو آئے, لیکن ان کو بھی ایک بیٹھ کے اس کو ریزالو کیا گیا, اور ساری جو پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتیں, میچور جماعتیں, انہوں نے کہا کہ ہم کسی صورت ڈیموکریسی کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی ان دو بڑی سیاسی جماعتوں کے اوپر ایک بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان کے اندر جمہوریت چلے گی, پھیلے گی, پھولے گی, اور پاکستان پوری دنیا کا انویسٹر پاکستان کے اندر آئے گا اور آ کے انویسٹمنٹ کرے گا. جب تک پوری دنیا سے انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, اس طرح کی اگر آپ چیزیں کریں گے پاکستان کے اندر, جو انٹرنیشنلی لوگ یہ نہیں دیکھتے. دیکھیں اس میں میڈیا کا بھی بہت بڑا ایک رول ہونا چاہیے. میڈیا بریکنگ نیوز ایسی دیتا ہے کہ جی اختیار بیگ صاحب کو پتا ہے کہ جی سٹاک ایکسچینج کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے جس طرح کی, مطلب وہ سٹیٹمنٹ, میڈیا کو بھی اپنی ایک ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. پہلی بار 36,000 کی جو اس کی میکسیمم آتی وہ دوبارہ حاصل کر لی ہے. خطے میں کسی ممالک نے دوبارہ ریباؤنڈ نہیں کیا. صرف یہ دیکھ لیں, ہمیں پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی جائیں, لیکن ہم نے جو ادارے پرائیویٹ کیے, ہمیں کراچی الیکٹرک پرائیویٹ کیا ہے, تو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں کراچی کے اندر کہ وہ مطلب ان کا کس ریٹ کے اوپر وہ الیکٹریسٹی پرووائڈ کر رہے ہیں کراچی کے لوگوں کو. اس میں میرے خیال میں کتنے ارب تو گورنمنٹ پہلے ہی دے چکی ہے, 250 ارب میرے خیال میں گورنمنٹ پہلے ہی دے چکی ہے ان کو, 20 ارب مزید ان کو سبسڈائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں اس بجٹ کے اندر. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جی پرائیویٹائزیشن ہو, لیکن اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں وہ اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. الیکٹرک آپ سمجھتے ہیں کوئی اتنا سکسیسفل پلان؟ دیکھیں ان کے ایز اے مطلب کہ الیکٹرک ایفیشنسی کی بات ہے نا, اب وہ پرائیویٹ کمپنی ہے, زیادہ منافع رکھنا چاہتے ہیں, بات صحیح ہے, لیکن وہ نیپرا کا کام ہے کہ لیکن کم سے کم مجھے ایکسیپٹ فار دا لاسٹ سمر کرائسس جو بہت ہی سنگین کرائسس تھا, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ میرا خیال ہے they're sailing مطلب fair so far. I would say that. میں آپ کا کمنٹ آتی ہوں آپ کی طرف. راجہ صاحب آپ اس پہ بہتر سب سے کمنٹ کر پائیں گے. سردار صاحب کا یہ ویو ہے کہ پچھلی حکومت میں اس طرح کی پولیٹیکل نوائز نظر نہیں آئی تھی, اور پچھلی حکومت کو ریلیٹیولی زیادہ آسانی کے ساتھ اور زیادہ ان کے لیے فیسیلیٹیشن کے ساتھ ان کو کام کرنے دیا جا رہا تھا.
آپ اگری کریں گے اس بات سے؟ یہ آپ ہی کی طرف اتنی تنقید ہو رہی ہے. پچھلی حکومت کے اس مفاہمتی پالیسی پر میں کچھ نہیں بولوں گا, بولنا بھی نہیں چاہیے. بہرحال وہ مفاہمت جس انداز کی تھی اور اس نے پاکستان کو کہاں لے کے آ کے کھڑا کیا, ہم وہ لوگ نہیں ہیں. بنیادی طور پہ میں آپ کو عرض کروں کہ دیکھیں ٹھیک ہے, اس کا حل یہی ہے کہ آئیں ٹیبل پر بات کریں. پرائم منسٹر نواز شریف نے بارہا ہر طریقے سے ان کو اپروچ کیا ہے, اپنی اپوزیشن جماعتوں کو, آئیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایک جلسے میں انہوں نے کہا خان صاحب آئیں, چائے کی پیالی پہ آ جائیں, کافی پہ آ جائیں, کھانا کھانے آ جائیں, آ کے بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں بنیادی طور پر اس وقت ہمارے لیے چونکہ ہم پری بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ہمارے لیے سب سے ایز اے گورنمنٹ سب سے بڑی جو ہمارے لیے ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام آدمی کی زندگی میں کیا بھلائی لے کے آ رہے ہیں. اور اس کے لیے یقین جانیے جس طرح ہماری پالیسی مفاہمتی اس انداز میں نہیں ہے جس طرح پچھلی حکومتوں کی تھی, اس طرح ہماری وہ پالیسیز نہیں ہوگی کہ ہم شارٹ ٹرم پالیسیز دے کر, شارٹ ٹرم ایک لوگوں کو ایک لالچ دے کے یا انٹینسیوز دے کر اور ہم کہیں کہ جی دیکھیں ہم نے بڑا عوام فرینڈلی بجٹ لے کے آئے ہیں. ہم نے لانگ ٹرم پالیسیز کو دیکھنا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم بجٹ کا جنک جو ہے, بڑا حصہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر, انفراسٹرکچر سیکٹر, انڈسٹری سیکٹر پہ لگائیں تاکہ جاب پرووائڈز ہوں. لوگ ڈائریکٹلی جا کے ایک تو وہ علاج ہے کہ جی آپ لوگوں کو انکم سپورٹ کے ذریعے ان کو ہاتھوں میں پیسے رکھ لیں, لیکن ایک یہ ہے کہ ان کو اس قابل بنا دیں کہ وہ خود اپنی انکم جنریٹ کریں. انکم سپورٹ کو تو آپ لوگوں نے بھی بہت انجیکٹ بالکل کیا ہے. وہ کیوں کیا ہے دیکھیں, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس بلو دا پاورٹی لائن کے جو لوگ ہیں, جو بالکل ہمارے پسے ہوئے طبقات ہیں, ان کے لیے 40 ارب کے وسائل ہوتے تھے, اب اس کو بڑھا کے 2 سالوں کے اندر 107 ارب کے ہم نے وسائل کیے ہیں تاکہ ان لوگوں کو بھی ایک تھوڑا سپورٹ ملنی چاہیے. لیکن ہم دن رات یہ کوشش کر رہے ہیں, محترم ماروی میمن اور ان کی پوری ٹیم BISP کی, وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان لینے والے ہاتھوں کو دینے والے ہاتھوں میں تبدیل کریں. انہیں ہم ہنرمند کر رہے ہیں, انہیں ان کی جو چیزیں ہیں وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. ہم انہیں کوشش کر رہے ہیں کہ مائکرو فنانسنگ کی طرف لے آئیں. یہ بھی کوشش ہو رہی ہے کہ ان کو ہم اس طرح کی چیزیں سکھائیں تاکہ وہ خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. یہ ساری چیزیں پائپ لائن میں ہیں. لیکن بنیادی طور پر جو میں بات کر رہا تھا کہ ہم ان ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تاکہ پاکستان ایک لانگ ٹرم ایسی پالیسی ہو جہاں سے ہم یہ جس طرح تنویر صاحب نے بھی کہا کہ پبلک سیکٹر میں, سوشل سیکٹر میں پیسے نہیں ہوتے اور ان کو کاٹ کے ان کے حصے کے پیسے بھی ہم ان اداروں کو لگا دیتے ہیں جو ادارے کما نہیں پا رہے ہیں صحیح طریقے سے. ابھی دیکھیں حقیقت کیا ہوگی, یہ جو ابھی ہم نے بات کی نا, جب بجٹ ڈیفیسٹ کتنا ہوگا, یہ چھوٹا ٹرم نہیں ہے. آپ کے سارا پیسہ ڈیٹ سروسنگ میں خرچ ہو جائے گا جو کیش. دوسرا ہماری ڈیفنس کی ضرورتیں پوری ہو جانی ہیں. اس کے بعد تھوڑے پیسے, حالانکہ 800 بلین بھی رکھیں کیونکہ میں رہ کے آیا ہوں پلاننگ میں, تو وہاں پہ آپ کے 600 بلین وہاں خرچ ہو جائیں گے. صوبے کہہ رہے ہیں کہ جب 700 بلین تقریباً 400 بلین وہاں پہ. آخر میں جو پیسہ بچے گا نا کہ جی سوشل سیکٹر کے لیے, سیفٹی نیٹ کے لیے, تعلیم کے لیے, ایجوکیشن کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچتا. وہ یہی ہیں 1100 اور کچھ بلین جو ہیں ادھار لینے کے لیے پھر آپ کو کرنا پڑے. جتنی ہماری اپنی لوکل بینکس ہیں, باہر کے جو ادارے ہیں, مہنگے سے مہنگا وہ مل نہیں پائے گا. الٹیمیٹلی کیا ہوگا, جب چھری چلے بھی تو انہی سیکٹر پہ چلے, کیونکہ پیسہ اویلیبل نہیں ہوتا. آپ نے 2 روپے جوڑ کے آپ نے ایجوکیشن کے لیے رکھنے ہیں, ہیلتھ کے لیے رکھنے ہیں, اچھا اسی سوشل سیفٹی نیٹ جو ہے جیسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے رکھنے ہیں, یا باہر کے ڈونر جو ہیں. اچھا تو الٹیمیٹلی یہ جو آپ کا 1140 یا 1200 بلین کی جو شارٹیج ہے نا, یہی پوری نہیں ہوگی اور یہ انہی اداروں پہ خرچ ہونے کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں بچتا. آپ حساب لگائیں, آپ کی ڈیٹ سروسنگ میں مینڈیٹری ہے, آپ ڈیفینس تو آپ سمجھتے ہیں کہ تبھی تو مسئلہ ہے. میں آپ کو وائنڈ اپ اس طرح کر, وائنڈ اپ یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ہمارے جتنی یہ پروگرام ہیں, ہم اصل جو چیزیں ہیں اس پہ آتے ہیں آخر میں جب بندہ تھک کے جاتا ہے کہ جی وہاں پہ پہنچنا ہے اور وہاں نہیں پہنچ پاتے, پرائیورٹائز نہیں کیا ہے ہم نے. الٹیمیٹلی ہماری ضرورتیں ایسی ہیں, سارا آپ کا ہارڈ ارنڈ کیش وہاں چلی جاتی ہے. آپ کے اویلیبل ریونیو اور آپ کے جو لون ہیں جو آئے ہوئے ہیں وہ سارے تو چلے گئے ڈیٹ سروسنگ, ڈیفینس اور باقی بچے سوشل سیکٹر کے لیے بچائی. تبھی تو کسی نے کہا نا کہ ایوری ایروپلین یو بائی, ایوری ٹینک یو پرچیز از اے تھیفٹ آن دا منی آف دا پور. یہ جو 500 بلین آپ ضائع کر رہے ہیں نا چند لوگوں پہ, جب کہتے جی ہمارے, آپ دیکھیں یہ سارے ان غریب کی چوری ہے بیسیکلی. ان کو ہیلتھ کور ملنا چاہیے تھا, ان کو کچھ دین وقت کی روٹی ملنی چاہیے تھی. اگر بلو دا پاورٹی لائن جو بھی آپ نے فارمولا لگا دا, ملنا کتنا ہے 1000 میں,
کیا 1000 میں پاورٹی ختم ہوگی؟ نہیں منہ اس کا اس حل ادارے جو ہے نا، اس طریقے سے تو آپ اور غریب اور بیگرز آپ کریٹ کریں گے. چلے حل کی بات کر لیتے حل کی بات اس کی یہ ہے، بالکل صحیح کہا، لیکن آپ نے ہائی گروتھ موڈ کی طرف لے کے جانا ہے اپنی اکانومی کو. ابھی ہم لو گروتھ موڈ پر ہیں، 3-4% کی جی ڈی پی ہائی گروتھ موڈ نہیں ہے. آپ 6-7% جب جائیں گے وہ ہائی گروتھ موڈ ہوگی، اس میں جاب کریشن ہوگی، اس میں ایکسپورٹ بوسٹ کرے گا آپ کا، اور اس میں آپ کی ریونیوز بڑھیں گے، اور جا کے پھر آپ کے پاس فسکل اسپیس ہوگی کہ اس اسپیس کو آپ استعمال کریں سوشل سیکٹر کے لیے جو بھائی بات کر رہے ہیں. لیکن آپ اب اس پوزیشن میں ایک ہائی گروتھ موڈ پہ جا سکتے ہیں کیونکہ انرجی کی سچویشن بھی بہتر ہوئی ہے اینڈ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی بہتر ہوئی ہے آپریشن ضرب ایپ سے، کراچی آپریشن سے. لہٰذا اب آپ آنے والے وقت میں اگر ایکسپورٹ اورینٹڈ بجٹ آتا ہے، ہائی گروتھ موڈ بجٹ آتا ہے، تو آپ آنے والے وقت میں ٹرن اراؤنڈ کر سکتے ہیں. ہمیں انڈیا کی طرح، انڈیا 8% جی ڈی پی کی بات کر رہا ہے، چائنا 6 سے 7% جی ڈی پی کی بات کر رہا ہے، ان کی اکنامک فنڈامنٹل ہم سے بہت بہتر ہیں. ہم وار اگینسٹ ٹیرر دوسری چیزوں میں الجھے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم 4 سے اوپر جا رہے ہیں اور ہم 5 اور 6 اور 7 پہ آ جاتے ہیں تو وہ ہے ہمارا ٹرننگ پوائنٹ. وہ تو بات کی بات ہے راجہ صاحب بات کی بات ہے. یہ ابھی فی الحال کے بجٹ میں کیا الاؤنس ہے آپ کے پاس سوشل سیکٹرز کے لیے؟ دیکھیں وہ تو بجٹ آئے گا، میں ابھی پہلے تو ساری اناؤنسمنٹ نہیں کر سکتا ہوں، میں فورن منسٹر نہیں ہوں، لیکن میں آپ کو ایک بات گارنٹی کرتا ہوں، کہ اس دفعہ جو ضرور آئے گا شارٹ ٹرم بھی ہم رکھیں گے تاکہ لوگوں کو ڈائریکٹلی فائدہ بھی ہو. اس طرح نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہوگا، لیکن اس کا جو بڑا جنک ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈیولپمنٹ سیکٹر پہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرنے جا رہے ہیں، جس سے انڈسٹری اور جاب جو ہیں وہ پیدا ہوں گی. پاکستان میں اس وقت بے روزگاری سب سے بڑا ہمارا مسئلہ ہے، تو جب بے روزگاری ہم ختم کرنے جائیں گے تو الحمدللہ وہ ساری چیزیں بھی ختم ہوں گی. اور یہ نہیں ہے، میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ صرف ہم ان کو بھکاری نہیں بنا رہے، ہم کوشش کر رہے ہیں، دن رات کوششیں کر رہے ہیں. ہم اس طرح کے پروگرام بی آئی ایس پی میں انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس سے وہ لینے والے ہاتھ دینے والے ہاتھوں میں تبدیل ہوں گے، اور الحمدللہ ہوئے ہیں. ہمارے پاس لاتعداد سکسیسفل سٹوریز ہیں. تو ہوپ رکھنی چاہیے، امید رکھنی چاہیے. جس طرح ہم ریونیو جنریشن کے حوالے سے، ٹیکس کلیکشن کے حوالے سے ٹارگٹ اچیو کر رہے ہیں، اسی طرح ہم انشاءاللہ جس طرح دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کیوں نہیں یہ سوشل سیکٹر پہ پیسے خرچ ہوتے رہے آج تک، کیوں نہیں یہ ہماری ایجوکیشن آج تک اس حالت میں ہے، ہیلتھ اس حالت میں، کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا جو لیکیج تھا وہ کرپشن کی نظر ہو جاتی تھی. چیزیں کرپشن بہت حد تک بڑی تھی. اس دفعہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری حکومت کی بہت بڑی کارکردگی ہے کہ کوئی میگا اسکینڈل نہیں ہے. جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل، پرائم منسٹر نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کہا کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹ چل رہے ہیں کسی میں کرپشن نہیں ہوگی. یہ بہت بڑی بات ہے. تو ہمیں امید یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ہمیں امید رکھنی چاہیے. بلوچستان میں میں اس کرپشن کو چھوڑ دیں، میں ویسے بتا دوں کہ یہ تو ڈیفالٹ سبجیکٹ ہے نا، سوشل سبجیکٹ تھا، ڈیفالٹ سبجیکٹ. جو پاکستان کے اندر بند انڈسٹری ہے سیک یونٹ، اس کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ جی وزیر خزانہ صاحب کو اس کی طرف بھی جانا چاہیے. اور بہت ساری انڈسٹری جو یہاں سے شفٹ ہوئی ہے، اور بہت سارے لوگ جو اپنے حالات کراچی کے اور پاکستان کے حالات کی وجہ سے پچھلے عرصے میں جتنے حالات خراب رہے، ضرب عزب اور کراچی آپریشن کی وجہ سے بہت بہتری ہوئی ہے. حالات بہتر ہوئے جی بہتر ہوئے، بالکل بہتر ہوئے. اس میں دیکھیں میں تو کہہ رہا ہوں نا جی حالات بہتر ہوئے ہیں، میں بالکل کہہ رہا ہوں. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جی جو بند انڈسٹری جو بنگلہ دیش گئی ہے، میری انگلیوں پہ ہے، ٹیکسٹائل کو مجھ سے زیادہ کوئی نہیں جائے، وہ سب رو رہے ہیں اور واپس آنا چاہتے ہیں. بالکل واپس آنا چاہتے ہیں، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بجٹ کے اندر جو لیٹ سے کہ جی کسی کا الیکٹریسٹی کا 50 لاکھ روپے 1 کروڑ روپے کا بل ہے، اس کے اوپر بھی اختیار بیگ صاحب جس سے لوگ اور یہ لوگ ساری جو ہماری بزنس کمیونٹی کی قیادت ہے ان کو آگے بڑھ کے اس کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے، تاکہ اسمال انڈسٹری ہماری گرو ہوگی تو ہمارے ملک سے جو بے روزگاری ہے وہ زیادہ سے زیادہ ختم ہوگی. اور ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں کہ جی یہاں کراچی کے اندر جو حالات کی نظر ہوئی ہے سب سے زیادہ سمال انڈسٹری ہوئی ہے، اور اس سمال انڈسٹری کو واپس ان سیک یونٹس کو واپس کھولنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بجٹ کے اندر کوئی نہ کوئی چیز ہونی چاہیے. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے نئے ریگولیشن اور نرمی کی ہے قرضے لینے کے قوانین میں ایس ایم ایز کے لیے چھوٹے اور درمیانے. کل اخبارات میں آپ سر چیئر کرتے ہیں بینکنگ کمیٹی کو. میں چیئر کرتا ہوں. جی تو بینک ہم کے نے بعد اس بھی کو تو ٹیک اپ کرا تھا. ویکیوم ہونا چاہیے نا کہ وہ کر پائیں. وہ ایریٹنٹ سے جن کی وجہ سے چھوٹے درجے کی صنعتیں قرضے نہیں لے پاتی تھیں، وہ ایریٹنٹ ہم نے کل 3 یا 4 تھے ختم کروا کے اعلان ہو گیا ہے. اب قرضے لینے میں ان کو آسانیاں ہو جائیں گی بینکوں کے ساتھ. اور
छोटे दर्जे की वेंडर इंडस्ट्री जब तक डेवलप नहीं होगी, जॉब क्रिएशन नहीं होगा। डेफिनेटली, और ये लार्ज इंडस्ट्रियलिस्ट ही हैं जो इनको एम्प्लॉय करते हैं एसएमईज को, तो आपके पास भी रूम होना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि आप वाकई हमने जो अभी बात की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी अचीवमेंट इस मरतबा है वो ये है कि जी लास्ट ईयर के मुकाबले 19% रेवेन्यू कलेक्शन एफबीआर में बढ़ी है, और ये बहुत बड़ी बात है, नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने 600 के लिए कोई 800 की एलोकेशन सोच रहे हैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी मेरे ख्याल अचीवमेंट है, क्योंकि मनी मल्टीप्लायर का अगर इफेक्ट होता है तो बहुत ज्यादा होता है। अगर 1 बिलियन भी आप एक्स्ट्रा करते हैं तो ओवरऑल द एंड ऑफ द ईयर सोसाइटी में वो जाके 10 बिलियन बनता है। दिस इज हाउ द मनी इज क्रिएटेड। अगर इस तरह की इंजेक्शन आएंगी तो वो भी इकोनॉमी में, क्योंकि मेरा जो खर्च है किसी और की इनकम है, किसी और की इनकम जो है किसी और की, अगर वो खर्च करेगा तो किसी और की इनकम है। दिस इज हाउ। अच्छा, एक तो ये, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो हम मेरे ख्याल में हमारे यहाँ मिलियन डॉलर की भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही थी DFI, तो वो मेरे ख्याल में बढ़ेगी। अगर ये हमारे ये पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अगर चल जाता है CPEC, तो मैं कह रहा हूँ इसमें तो बिलियंस की इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ से जॉब क्रिएशन होगी। हाँ, तो उसी पे भी गवर्नमेंट का काफी फोकस है। आप देखें जितनी इस पे बात हो रही है कि सारी पार्टीज जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बाकी स्टेक होल्डर हैं, उनको एक पेज पर लाया जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद दौरे कर रहे हैं बाकी, तो ये पॉजिटिव चीजें हैं जो होपफुली, लेकिन जब तक दूसरी बात कीजिए हम इस पॉवर्टी साइकिल से नहीं निकल सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ये डेवलपमेंट हो लेकिन सस्टेनेबल हो, तब तक 6-7% आपकी ग्रोथ हो और कम से कम कंटिन्यूअस 10 इयर्स के लिए हो। इससे बगैर आप इस पॉवर्टी साइकिल से कभी नहीं और निकल ये सकते। जो प्राइवेटाइजेशन के हाँ, उमूर आएगी, हैं, हाँ, बेरोजगारी में लेकिन जिसमें कंसिस्टेंसी हो। या डाइवेस्टमेंट के पूरी उमूर हैं, दुनिया के हाँ। सामने है कि चाइना तो से हमारे पास कुछ तो रूम होगा ना कि चाइना social से sectors के लिए contribute करें। चाइना से डॉलर बाहर नहीं जाता, वो उनकी एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो वो आज पूरी दुनिया के ऊपर राज कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सबसे ज्यादा एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि रेवेन्यू जो फॉरेन एक्सचेंज मुल्क के अंदर आएगा तो मुल्क का जो पहिया है वो ज्यादा से ज्यादा तेजी से तरक्की करे। साल बहुत अच्छी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिखाए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस हुई है एक्सपोर्ट में, क्योंकि वो ग्लोबल फिनोमेना है, कसाद बाजारी है, रिसेशन है, यूरोप पिटा हुआ है, मिडिल ईस्ट में ऑयल के प्राइसेस से मरे हुए हैं, चाइना में चले अब डॉक्टर बेग, मेरे पास टाइम कम है, भी है बड़ा, अगर इसमें हम लोग कामयाबी कर ली तो इंशाल्लाह हमारे एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। लेकिन एक्सपोर्ट के मुतालिक मैं बस ये आखिरी बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि जीरो रेटेड स्टेटस भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था इस चीज का, पांचों सेक्टर, पांचों सेक्टर्स, और फिर रिफंड की, लेदर है, कारपेट है, स्पोर्ट्स गुड्स हैं एंड सर्जिकल है, है जी। ये पांचों एक्सपोर्ट सेक्टर है। इसको उन्होंने ऐलान किया कि ये जीरो रेटेड होंगे, यानी इसमें ना सेल टैक्स लिया जाएगा ना रिफंड क्लेम और रिफंड अभी भी जितने स्टकअप हैं वो भी जुलाई से वापस जाएंगे करने की बात करी। और एक चीज और उन्होंने करी है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस अगर एक्सपोर्ट पे हैं तो वो भी हटा के एक्सपोर्ट को ट्रू सेंस में जीरो रेटेड करना होगा, जैसे पूरी दुनिया में थंब रूल है कि एक्सपोर्ट पे कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है जी। राजा साहब, आप वन लाइनर पे अगर मैं कंक्लूड करूं, ये तमाम प्रोमिसेस कम से कम फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हैं। देखें, यही चीज बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरह ये 5 सेक्टर्स को इन्होंने अभी जीरो पे लेके आए, और हम कोशिश है कि आगे भी इस तरह, ताकि एक्सपोर्ट के हवाले से एक जबरदस्त किस्म का माहौल पैदा हो। फिर SRO के हवाले से मैं आखिरी जरूर बात करूंगा कि हम उसको फेज वाइज कर रहे हैं, और लास्ट फेज जो हमारा होगा उसमें इंशाल्लाह हम बहुत अनपॉपुलर डिसीजंस लेने जा रहे हैं। बहुत से लोगों को जरूर तकलीफ होगी, लेकिन पाकिस्तान के लिए हमें कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, क्योंकि वो आप लोगों के लिए आखिरी बजट भी होगा इस मौजूदा टेन्योर का, तो लिहाजा वो डिसाइसिव होगा आपके मैंडेट के लिए। यानी इसमें कोई शक नहीं है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो एक पेट्रियोटिक हुकूमत है, और वो पाकिस्तान के लिए अनपॉपुलर फैसले जरूर करेगी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की इकोनॉमी को आगे ले जाने के ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, किसी हालत में नहीं होगा। ऑन दैट गुड नोट आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं। बेहद शुक्रगुजार अपने तमाम पैनलिस्ट्स के जिन्होंने इतना वाइब्रेंट डिस्कशन आज जनरेट किया। मेरे साथ आज पैनल में तशरीफ फरमा थे मिस्टर मोहम्मद मिसबा तुनियो, मिस्टर राजा अंसारी, डॉक्टर मिर्जा इख्तियार बेग एंड मिस्टर सरदार नजाकत। हमने बात की है कि कुछ पॉजिटिव्स, बल्कि काफी पॉजिटिव्स हैं, यकीनन बतदरीज बेहतरी है। 3.8% ग्रॉस GDP का जो हमारा बजट डेफिसिट है वो इस वक्त एम किया जा रहा है। PSDP में 14% तक वफाकी लेवल पे जो एलोकेशंस हैं वो बढ़ाई गई हैं, और सोशल सेक्टर्स की तरफ आखिरी बात यही रहेगी, वहां पर हमें अपनी अलाउंस को बढ़ाने की जरूरत है। तमाम जितने वादे भी किए गए हैं, अनपॉपुलर डिसीजंस भी जो हैं उनका तस्करा किया गया कि उसकी तरफ भी जाया जाएगा, क्योंकि वो नेशनल कॉज को या पाकिस्तान के जो कौमी मफादात हैं उनको सर्व करते हैं, लिहाजा इस चीज की तरफ भी रुख किया जाएगा। और तमाम प्रोमिसेस या कमिटमेंट जो हुकूमत की तरफ से किए गए हैं बिलखुसूस एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, उनकी भी फुलफिलमेंट आने वाले बजट में मुतवक्के है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।